السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حضرات، خواتین اسلام، تراویح کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ کہف کی تلاوت شروع ہوئی ہے اور چند آیتوں کو پڑھا گیا ہے۔ سورہ کہف کے تعلق سے چند باتیں، چند اشارات جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اور صحابہ کرام کو اور مومنوں کو کیا ہے، ان کو بتا کر کے اپنے درس کو ختم کروں گا اور انشاءاللہ مختصر وقت میں چند باتیں بیان کروں گا۔ سورہ کہف یہ مکی سورتوں میں سے ہے اور اس میں چونکہ اللہ رب العزت نے کہف کا ذکر کیا ہے، کہف کا معنی غار کیا ہوتا ہے، غار، ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے جن لوگوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا اور وقت کے بادشاہ کی مخالفت کی تھی اور ان سے ٹکرایا تھا ان لوگوں نے، تو وہ لوگ پھر کہف میں جا کر کے ٹھہرے اور اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا اور 309 سال تک وہاں سوئے رہے، 309 سال تک سوئے رہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسی صورت میں بیان کیا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، یعنی 309 سال تک وہ لوگ ٹھہرے رہے یا سوئے رہے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو جگایا۔ پھر آگے کی بات ہے، اللہ نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت میں 2 حدیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے۔ ایک مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا اور پڑھے گا، سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیات کو یاد کرے گا اور پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ بعض روایتوں میں آخری 10 آیتوں کا ذکر ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو یا اس روایت کو شاذ کہا ہے، یعنی ضعیف کہا ہے، اور ابتدائی 10 آیتوں کی جو فضیلت ہے اسے محفوظ قرار دیا ہے، اپنی مشہور کتاب الصحیحہ کے اندر۔ یہ 10 آیتوں کی فضیلت ہے۔ سورہ کہف کی مکمل فضیلت کے سلسلے میں بہت مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور عطا کرے گا یا ایک خاص روشنی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اس کا کئی ایک مفہوم ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچائے گا، ہلاکت سے بچائے گا۔ اس طریقے سے ایک انسان اندھیرے میں روشنی کے سہارے جاتا ہے تاکہ وہ موذی جانوروں سے بچے، تکلیف دہ چیزوں سے بچے، ٹارچ لے کر کے چلتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے لیے ایک روشنی اور نور مقرر کر دے گا۔ اس کے ایک مفہوم ہو سکتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ نبوت کے 5ویں سال، یعنی جب آپ ایک نبی ہوئے 5 سال ہو گئے تھے تو 5واں جو سال تھا اس میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر
3 वाक़यात को बयान किया है और कह सकते हैं कि तफसील के साथ भी बयान किया है। 3 वाक़यात को बयान किया है बुनियादी तौर पर। सबसे पहला वाक़या अस्हाबे कहफ का है। अस्हाबे कहफ, कहफ वाले, जिसका मैंने अभी मुख्तसर तज़किरा किया कि बादशाह ने लोगों को हुक्म दिया कि शिर्क करो, अल्लाह की इबादत ना करो, यानी तौहीद की मुखालफत की उस बादशाह ने। चुनांचे ये चंद नौजवान उठे और उन्होंने बादशाह से मुकाबला किया, कह लीजिए, या उनसे टकराने की कोशिश की और उन्होंने तौहीद का झंडा बुलंद किया और अल्लाह ताला ने उनको फित्यतुन कहा, इन्नहुम फित्यतुन, कि वो नौजवान थे, वो नौजवान लोग थे। इसी से मुफस्सिरीन ने इस्तिदलाल किया है या उलमा ने कि नौजवान जो होते हैं ये किसी भी कौम के लिए बहुत सरमाया हुआ करते हैं, पूंजी हुआ करते हैं, और नौजवान हक को कबूल करने में बूढ़े या उम्र रसीदा लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। समझे? नौजवान लोग जो होते हैं ना, हक को ज्यादा कबूल करते हैं उम्र दराज लोगों के मुकाबले में। इसलिए जब बादशाह ने शिर्क की दावत दी तो एक भी उम्र दराज आदमी खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे नौजवान ही खड़े हुए, सारे के सारे। अल्लाह ने कहा ये वो नौजवान थे, वो कौन थे? नौजवान थे। और ये चीज है, हर जमाने में ये चीज रही है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम पेश की या तौहीद की तरफ बुलाया तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया वो नौजवान ही थे, वो नौजवान ही थे। बूढ़े पुराने लोग या कह लीजिए जो सरदार किस्म के लोग होते हैं वो तो अपनी नाक बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं, इसलिए वो जल्दी ईमान नहीं लाते या हक बात कबूल नहीं करते कि हम लोगों ने इतना दिन से काम किया है, अभी कैसे ये सही हो सकता है। इस तरह से चीजें होती है। खैर, नौजवानों की इसमें बड़ी फजीलत है। तो अस्हाबे कहफ में जितने लोग थे, तादाद में खुद इख्तिलाफ है, जैसे कि अल्लाह ने इस चीज को बयान किया है। सही तादाद का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही है। हालांकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर के मुताबिक 7 लोग थे। वो कितने? 7 लोग थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। ये 7 लोग चले गए छोड़ करके, जब इनको जान से मारने की धमकी दी गई और इनको खत्म करने की बात कही गई तो इन लोगों ने अपने वतन को छोड़ दिया, एक गार में छुपे, और इनके साथ इनका कुत्ता भी था। और उस गार में ये लोग 309 साल तक सोए रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सुला के रखा, और शायद ये सबसे लंबी नींद हो किसी की तारीख में, अल्लाह वाला। इतने दिन तक 309 साल तक सोना शायद एक तारीख हो। तो ये लोग सोए रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत की, करवट भी बदलते रहते थे, धूप की रोशनी भी पड़ती थी, कुत्ता गार की चौखट में बैठा रहता था। तो इस तरीके से अल्लाह ने हिफाजत की इनकी। फिर ये जब जागे और आपस में इन लोगों ने कहा कि हम लोग इतने दिन से यहाँ हैं, तो कुछ लोगों ने कहा लबिथना यौमन औ बअदा यौम, यानी एक दिन रहे या कह लीजिए कि आधा दिन रहे, 12 घंटा या उससे भी कम हम लोग रहे हैं। यानी सोने के बाद आदमी को पता नहीं चलता ना, 5-6 घंटा सो लेता है, उसको जगह तो अभी सो जाता है, अभी उठा दिया, लेकिन ऐसा होता है। तो 309 साल सोने के बाद भी कहते एक ही दिन सोया हो या आधा दिन सोया। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों की हिफाजत की। इस वाक़े को अल्लाह ने बयान किया है। इस वाक़े से अल्लाह ताला इशारा क्या करना चाह रहा था? मक्के में सूरत नाज़िल हुई, उसी तनाज़ुर में हमें सोचना है। इस वाक़े से अल्लाह ताला असल में ये इशारा करना चाहता है, ये नबी को ये पैगाम देना चाहता है कि तौहीद के लिए अगर किसी को या अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए अगर किसी को अपने वतन से हिजरत करना पड़े, कहीं दूसरी जगह भी जाना पड़े, तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। चुनांचे इसी साल मुसलमानों ने हबशा की तरफ पहली और दूसरी हिजरत की। सन 5 नवंबर को हबशा की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की, पहली हिजरत और दूसरी हिजरत
جس میں 94 مرد اور 22 یا 23 خواتین تھی. ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا. تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی حفاظت کی ظالم بادشاہ سے، ایسے تمہاری بھی حفاظت کرے گا، ایسے تمہاری بھی حفاظت کرے گا. اور ہوا بھی ایسے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں چھپنا پڑا تھا کہ نہیں پڑا؟ یہ غار کے واقعے سے یہ پیغام بھی کو دینا تھا کہ تم بھی جب اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہیں کسی غار میں چھپنا پڑے. اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپے کہ نہیں چھپے؟ یہ اسلام کے لیے تو، توحید کے لیے تو 3 دن اور 3 رات تک غار میں چھپے رہے. اللہ نے حفاظت کی. تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی جیسے حفاظت کی ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسے اگر حالات پیدا ہو گئے تو تمہاری بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. تو اس واقعے سے یہ پیغام یا یہ اشارہ دینا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. دوسرا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں، وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس واقعے میں 3 واقعہ اور ساتھ میں، اس واقعے میں 3 واقعہ اور ہیں. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے، خضر علیہ السلام وہ بھی نبی ہی تھے، صحیح قول کے مطابق خضر نبی ہی تھے اور ان کی وفات ہو گئی ہے. بدعتی لوگ، صوفی لوگ جو کہتے ہیں کہ خضر کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور اسی سے ایک اردو تعبیر اختیار کی جاتی ہے، آب حیات پی لو خضر کی طرح، یعنی مرو گے نہیں. تو یہ جملہ یا یہ سینٹینس صحیح نہیں ہے. خضر کی وفات ہو چکی. تو یہ خضر نبی تھے علیہ السلام. 3 واقعہ اور یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو صبر وغیرہ کی تلقین کی. اس میں 3 چیزیں ہوئی کہ خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا ہے کہ نہیں، ایک کشتی میں سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتراض کیا تھا، اخرقتها لتغرق اهلها. ظاہر سی بات ہے کشتی میں سوراخ کرے گا تو کیا ہوگا، کشتی ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی؟ تو کہا تم نے جو یہ کام کیا ہے تو یہ تو اس سے تو ڈوب جائیں گے کشتی والے. کہا کہ میں نے کہا تھا صبر کرنا، تم صبر نہیں کرے. اچھا اس کے بعد سے دوسری کروں گا. اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک بچے کو جان سے مار دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. پھر جواب دیا کہ صبر کرو. تیسرا واقعہ یہ پیش آیا، ایک دیوار جو تھی، ایک دیوار ٹیڑھی تھی یا جھکی ہوئی تھی، گرنے والی تھی. اس دیوار کو خضر نے صحیح کر دیا. اور اسی گاؤں والوں سے خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے مانگا تھا کہ ہم لوگوں کو کھلاؤ، تو ان لوگوں نے کھلانے سے انکار کر دیا تھا. تو موسیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ لوگ کھلائے نہیں، اوپر سے تم نے دیوار بھی صحیح کر دی. مطلب میری سمجھ سے تینوں چیزیں باہر ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس کا معاملہ یہ تھا، اس کا معاملہ یہ تھا، اس کا معاملہ یہ تھا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کیا پیغام دینا تھا؟ یہ اصل چیز پیغام یہ دینا تھا کہ اگر کبھی کبھی انسان کو لگے کہ ظاہری جو حالات ہیں وہ اگر انسان کو اچھے نہ دکھے تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ظاہری حالات یعنی تینوں لگ رہا ہے نا غلط ہو رہا ہے، لیکن تینوں یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا اور تینوں صحیح کام ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نبی کو صحابہ کو یہ اصل پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ مکے کے جو حالات ہیں، اگرچہ کہ ابھی وہ حالات اچھے نہیں ہیں، بظاہر تمہیں ایسا لگ رہا ہے، لیکن یہ حالات اچھے ہوں گے، یہ حالات اچھے ہوں گے. اس کو مختصر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. تم جو دیکھ رہے ہو نا کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہے. تو اس طرح سے اللہ نے یہ پیغام دیا اور یہ بیان کیا کہ ظلم و ستم چاہے ابھی اگرچہ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اس کو ٹالے گا، اور ہوا بھی اللہ رب العزت نے ٹالا. تیسرا جو واقعہ بیان کیا ہے
وہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کا دور بتایا جاتا ہے 539 قبل مسیح تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 539 یعنی 339 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ۔ یعنی ابھی مان کے چلیے 2024 چل رہا ہے تو اور مطلب بہت سال پہلے کی بات ہے، 26 سال 27 سال 2800 سال پہلے کی بات ہے کہ ذوالقرنین کا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے ایسی حکومت دی تھی، کہتے ہیں کہ پوری دنیا پر اس نے حکومت کی۔ کیا ہے؟ پوری دنیا پر مشرق سے مغرب پورا انہوں نے سفر کیا، اور یہ بڑا عادل بادشاہ تھا، مظلوموں کی یہ مدد کیا کرتا تھا، مظلوموں کی مدد کیا کرتا تھا۔ خیر وہ ہوا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ پریشان کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے لوگوں پر، تو لوگوں نے ان سے یہ فرمائش کی کہ ان کے درمیان دیوار قائم کر دی جائے، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار قائم کر دی جائے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے دیوار قائم کیا تھا۔ یہاں اس واقعے سے اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ زمین کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کامیابی جو ہے یہ مسلمانوں کو ملے گی اور مسلمان ہی کامیابی کے حقدار ہے، یہ اور بات ہے کہ وقت لگے اس کامیابی کو حاصل کرنے میں، وقت لگے اور انسان یا مسلمانوں کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے۔ تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں چند ایسے افراد کو ضرور پیدا کرتے ہیں جو مظلوموں کی، مقبوروں کی یا مغلوب قسم کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسا ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، چاہے اصلی یاجوج ماجوج ہو، چاہے انسانی شکل میں یاجوج ماجوج ہو جو ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرتا ہے۔ ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے اور اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ چوتھی چیز یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے نا وہ زمین کے وارث ہوں گے، اصل خلیفہ وہی لوگ ہیں اللہ کی زمین کے، لیکن اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے جو شروط ہے ایمان اور اللہ رب العزت کے فرامین کو ماننا، برائیوں سے بچنا، یا کہہ لیجیے کہ مومن ہونا جو شرط ہے یہ ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو الرحیق المختوم میں تقریباً یہ چیزیں میں نے جو پیش کی ہے تھوڑا اپنے انداز میں، لیکن بنیادی چیزوں کو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور اس واقعے میں اللہ رب العزت نے تینوں واقعات میں ایک اور جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ تینوں واقعے میں صبر کی تعلیم ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، چاہے وہ ان کے کہا غار میں جانے کا واقعہ ہو وہ بھی صبر کی بات ہے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تو بار بار کہا گیا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یا پھر یہ جو ظلم و ستم سہ رہے تھے لوگ اور پھر ذوالقرنین نے آ کے مدد کی، تو یہاں پر بھی صبر کی بات کی گئی ہے۔ اور صبر کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ بغیر صبر کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اگر مومن شخص ہے تو اسے بدرجے اولا صبر کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے لیے صبر کرنا ایک طریقے سے عبادت ہے نا۔ دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو بغیر صبر کے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کو ہی دیکھ لیجیے، ایک بیمار آدمی ہے، بیماری پر صبر نہ کرے تو کیا اس کی بیماری ٹھیک ہوگی یا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اسے صبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ ایک گھر میں ایک شوہر کمانے جاتا ہے، کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہتا ہے، اسے صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک بیوی اپنے گھر میں بال بچوں کو پالتی ہے، اس کے لیے جو پریشان ہوتی ہے وہ صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک بیٹا ہے، کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ عالم دعوت و تبلیغ کرنے والا انسان، اسے بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کسی کو بھلی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس میں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔
تو صبر کے بغیر انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں اس جملے کو سن لیجیے کہ دنیا میں انسان دنیاوی چیزوں کے لیے بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، بڑے پوسٹ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے صبر کرنے کی دنیا میں ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کسی کو بھی صبر کی ضرورت ہے. لیکن اگر جنت کی نعمتوں کو اور آخرت کی کامیابی کو اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو بتائیے اس کے لیے کس قدر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کس قدر صبر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے وہاں صبر یا مسلمان کے لیے صبر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ صبر یا اس کے جو مشتقات ہیں یعنی صبر سے متعلق جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے. کہیں صبر ہے، کہیں صابرین ہے، کہیں صابرو ہے، کہیں اسبرو ہے. مختلف انداز میں اللہ رب العزت نے صبر کی بات قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور مومنوں کو یہ حکم ہی دیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم لوگ اللہ کی مدد طلب کرو. اور اللہ نے کہا بشر الصابرین، صابر لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اور مختلف چیزیں ہیں. اللہ یحب الصابرین، اللہ صابر لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابر لوگوں کے ساتھ ہے. مختلف انداز میں اللہ نے چیزوں کو بیان کیا. یہاں دو چیز سمجھیے بس، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ میں. صبر کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. صبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک صبر ہے الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے ایک صبر. اللہ کی جو بھی فرما برداری کے کام ہے، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں ان تمام عبادتوں میں صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں صبر کرنا پڑتا ہے، بلکہ روزے میں تو بڑا صبر ہے. بغیر صبر کے روزہ انسان نہیں رکھ سکتا. ہم بیٹھے ہوئے یہاں صبر ہی تو ہے نا. جن کو صبر نہیں تھا وہ چلے گئے تو یہ صبر ہے. کسی کو فجر کی نماز میں اٹھ کے آنے میں تکلیف ہو رہی ہے مسجد میں، لیکن انسان صبر کر رہا ہے. اپنی عبادتوں کو اگر دیکھیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، زکات میں بھی صبر. زکات میں کیسے صبر؟ انسان بخل سے بچ کر کے وہ صبر کرتا ہے. بخل سے بچ کر کے وہ صبر کرتا ہے. دل کو کہنا نہ دو، لیکن دل کو کچل کے کہتا نہیں اللہ کہہ رہا ہے تو دینا ہے. یہ بھی ایک صبر ہے. تو اطاعت کے ہر کام میں صبر ہے. اسی طریقے سے الصبر علی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت سے بچنے میں بھی انسان کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ صبر جو ہے نا بہت اہم صبر ہے اور کہیں یہ بہت بڑا صبر ہے یہ. اور اس صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے. انسان کو اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، ظاہر سی بات ہے نفس چاہتا ہے کہ اس کو کرے، لیکن آپ نے نفس کو یا نفسانی خواہشات کو قربان کر کے ان چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچایا تو یہی صبر ہے. یہی کیا ہے؟ صبر ہے. چاہے جتنی بھی برائیاں ہیں، مثال کے طور پر اللہ نے اگر زنا سے روکا ہے، زنا کے تمام تر وسائل ایک انسان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتا ہے. کیوں؟ وہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا یہ گناہ، نافرمانی کرنا یہ گناہ کا کام ہے. میں اگر بچنا چاہتا ہوں تو مجھے صبر کے ذریعے سے بچنا پڑے گا، یعنی اس سے روکنا پڑے گا. تو یہ صبر بھی بہت اہم صبر ہے. ہر برائی، ہر چیز اور خاص کر کے جب اسباب مہیا ہو. آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ نے روزے میں کھانا پینا جائز نہیں کیا ہے نا. ایک آدمی ایک روم میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جوس ہے، ٹھنڈا ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، دل چاہ رہا پی لے، کوئی اللہ کا سوا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا ہے، صبر کر لیتا ہے اور وہ روزہ نہیں توڑتا. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، یا یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا گیا، یا یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا گیا، یا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، یا ان کے باپ سے الگ کیا گیا، ان سب جگہوں پر صبر کرنے کی ضرورت تھی. لیکن یوسف نے سب سے بڑا جو صبر کیا وہ صبر یہ
کیا کہ عزیز مصر کی بیوی سے انہوں نے غلط کام نہیں کیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں سب سے بڑا صبر ہے. کنویں میں پھینکا گیا تو صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. بازار میں بیچا گیا صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. غلام بنایا گیا صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. جیل میں ڈالا گیا صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جہاں پر صبر کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ ہو تو وہاں صبر کرنا تو بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پر اختیار ہو انسان کو، جوان آدمی ہے، گھر سے دور ہے، کنوارا ہے، بیوی آفت دے رہی ہے، بادشاہ کی بیوی خوبصورت ہے اور عہدے والی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسی صورت میں اپنے نفس کو جو روکا ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا صبر کیا ہے یوسف علیہ السلام. تو معصیت سے روک کر کے صبر کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے آخری جو صبر کی قسم ہے وہ یہ ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ. یعنی انسان دنیا میں رہتا ہے تو کبھی کبھی تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جانی ہو مالی ہو، اس طرح کی جو تکلیفیں انسان کو آتی ہیں، ان کے مقدر میں جو بھی تکلیفیں لکھی گئی ہیں ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک انسان اللہ کی فرما برداری کر کے صبر کرتا ہے، ایک نافرمانی نہ کر کے صبر کرتا ہے، اور ایک جانی مالی خسارہ بیماری جو بھی چیزیں ہوں ان پر بھی صبر کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا بشر الصابرین کہ خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. اور اللہ نے کہا جو صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ نوازے گا. کچھ چیزیں ہیں جو سورہ کہف سے متعلق ہیں اور سورہ کہف میں بنیادی اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں یہی سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ سے میری دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر کی جو تینوں قسمیں ہیں ہمیں ان سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جب تک زندہ رہے ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رہے. جب ہماری وفات ہو تو ایمان و اسلام کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم.